جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے تو تحقیق اس نے وہ حق ادا کر دیا جو اللہ نے اس پر فرض اور واجب کیا ہے۔ مال کے طور پر ہر چیز کی ایک عبادت ہے، انسان کی جان کی ایک عبادت ہے، انسان کی مال کی بھی ایک عبادت ہے۔ انسان کی مال کی عبادت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے مال کے بارے میں جو فریضہ اس کے اوپر واجب تھا اس فرض کو ادا کر دیا۔ اور ایک صحابی جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ادیت الزکاۃ، جب ایک انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے، فقد ذہب عنہ شرہ، تو مال کی جو غلاظتیں ہیں اور مال کی جو نقصانات ہیں وہ نقصانات ختم ہو جاتے ہیں۔ مال کے نقصانات اور مال کی وجہ سے انسان کو جو پہنچنے والے بیماریاں ہیں، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کی بیماریوں سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ ہی لغوی معنی ہی اس کا یہ ہے کہ بڑھنا، زکوٰۃ المالی، مال کا بڑھنا۔ علماء فرماتے ہیں جیسے انسان زکوٰۃ ادا کرتا چلا جاتا ہے، اس زکوٰۃ کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا مال اس کے کام آنے لگتا ہے، اس کے مال میں جو چھوٹی موٹی برائیاں موجود ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ بیماریاں اور برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا اس نے وہ حق ادا کر دیا جو مال کی صورت میں اللہ نے اس پر واجب کر رکھا تھا۔